میرا شوہر ایک مشہور گائناکالوجسٹ تھا. شادی کی رات مجھ سے یہ دعویٰ کیا کہ بنا چھوئے وہ مجھے حاملہ کر کے دکھائے گا. میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی، لیکن مجھے حیرت نہ رہی جب 1 ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی. جب میں نے DNA کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں اپنے ہی بھائی کی مجھے لگا میرے کان جو سن رہے ہیں وہ کچھ غلط ہے. ایک رات کی دلہن سے کیسے اس کا شوہر یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو کچھ احمر مجھ سے کہہ رہا تھا؟ وہ بات ایک ذی شعور انسان تو کبھی نہیں کہہ سکتا تھا. اور میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا جو فی زمانہ بہت مشہور بھی تھا. اس کی سمجھداری اور شفا یابی کے ڈنکے پورے شہر میں بجتے تھے. لوگ اس کے ہاتھ سے شفا یاب ہوتے تھے. اپنی شادی سے پہلے میں تو اپنے لیے احمر کے آنے والے رشتے پر حیران تھی، کیونکہ وہ مشہور ڈاکٹر تھا. بہت سی نامور لیڈی ڈاکٹرز اس سے شادی کی خواہاں تھی، لیکن اس نے شادی کے لیے مجھ جیسی ایک عام سی لڑکی کا انتخاب کیا تھا. میرے لیے یہ بات ایک ناقابل یقین سی تھی کہ احمر نے شادی کے لیے مجھے کیوں منتخب کیا تھا. احمر کا تعلق ڈاکٹر کے اس طبقے سے ہوتا تھا جو اگر یہ دعویٰ کریں کہ میرے علاج سے یہ لا علاج مرض ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو بھی جاتا تھا. احمر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگ لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. میرے لیے یہ بات حیران کن تھی جب احمر خود اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر رشتہ مانگنے آیا تھا. اس کی والدہ کہتی کہ میں ان کے اس ڈاکٹر بیٹے کو پسند آ گئی ہوں. میرے ابا میاں تو شاید اس رشتے پر بہت خوش تھے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا مشہور اور امیر کبیر ڈاکٹر بھلا مجھ جیسی ادنا سی لڑکی سے شادی کرنا ہی کیوں چاہتا ہے؟ اس شخص کی پسند تو کوئی بھی اچھی سی ڈاکٹر ہونی چاہیے تھی، یا اس کی طرح کوئی امیر لڑکی. میں ایک الجھن کا شکار تھی. سوچ رہی تھی کہ جیسے یہ لوگ واپس جائیں گے میں ابا میاں سے کہہ دوں گی کہ انکار کرتے ہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، اپنے جیسوں سے ہی رشتہ جوڑیں تو بہتر ہے. لیکن ابا میاں نے فوراً سے ہاں کر دی. ڈاکٹر احمر کی والدہ نے بھی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے میں دیر ہی نہیں کی تھی. دوسری بات جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر احمر 15 دن میں سادگی سے نکاح کر کے رخصتی چاہتا تھا. میرے والد کے پاس جہیز میں دینے کے لیے پہلے ہی کچھ نہ تھا، اسی لیے ابا میاں نے تو اعتراض ہی نہ کیا. یوں آنن فانن میرا رشتہ طے ہو گیا. والدہ میری حیات نہ تھی. میرا ایک ہی بھائی تھا جو سعودیہ میں نوکری کرتا تھا. شادی کے بعد بیوی بچوں کو بھی وہیں لے گیا تھا. ابا میاں میری وجہ سے پاکستان میں رہنے پر مجبور تھے. میرا بھائی میری شادی پر آیا تو ابا میاں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ میرے بعد ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا. یوں شادی ہو کر جب میں احمر کے بنگلے میں آئی تو میری ساس مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی. میں اب بھی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں کہ میں ایک مشہور ڈاکٹر کی بیوی ہوں، یا اس بات پر پریشان ہو جاؤں کہ آج کل کے اس دور میں ایک مشہور اور امیر کبیر ڈاکٹر کیسے ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. احمد جب کمرے میں داخل ہوا تھا اس کا چہرہ اب بھی ہر تاثر سے عاری تھا، ہمیشہ کی طرح. شادی کی جو خوشی ایک شوہر کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ مجھے اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر کیا، پھر تمسخرانہ انداز سے مسکرایا. کہنے لگا کہ تم خود کو اس وقت بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے بیوی ہونے کے شرف سے تمہیں نوازا ہے. وہی نخوت بھرا انداز، غرور سے چور لہجہ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا. پہلی ملاقات میں بھی مجھے اس شخص میں یہی بات نظر آئی تھی کہ وہ حد درجہ گھمنڈی ہے. لیکن جو بات اس شخص نے اب مجھ سے کہی تھی میں سن کر حیران اور پریشان سی ہو گئی تھی. کہنے لگا مجھے عورتوں سے نفرت ہے، مجھے ان کی قربت سے گھن آتی ہے. میں اس کی بات سن کر اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ جب عورت سے نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی، اور اگر عورت کی قربت سے گھن آتی ہے تو مجھ سے ایسا رشتہ جوڑا ہی کیوں تھا. میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اگر عورت سے نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ کہنے لگا تم نے مجھ سے بات ہی ایسی کی تھی، تم نے میری ڈاکٹری کو چیلنج کیا تھا. بس میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں حیرت سے اس مغرور شخص کو دیکھ رہی تھی. جو بات میں نے ایک نارمل سے انداز میں اس سے کہی تھی اور کہہ کر بھول گئی تھی، اس شخص نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر مجھ سے شادی کی تھی. میں نے کہا کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے. میری آواز میں میرے آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی. میرے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ شخص بہت سخت دل تھا. کہنے لگا عام سی بات، تم نے مجھے چیلنج کیا تھا محترمہ، مجھے ڈاکٹر احمر کو.
یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے روبرو کیا، پھر کہنے لگا کہ اب تم میری رفاقت کے لیے ہمیشہ تڑپا کرو گی اور میں بنا چھوئے تمہیں حاملہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں دلہن بنی سجی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ آج کی رات کے لیے میں نے کچھ زیادہ ہی خواب تو نہ دیکھے تھے کیونکہ شادی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ سب بھی نہیں سوچا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری پہلی ملاقات ڈاکٹر احمر سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ میرے والد کا بخار نہیں اتر رہا تھا اور جس ڈاکٹر سے میں علاج کروا رہی تھی 1 مہینے میں کئی نسخے بدل چکا تھا، کئی ٹیسٹ بھی کروا چکا تھا، لیکن ابا میاں کا بخار تھا کہ جانے کو تیار نہ تھا۔ ان کی ساری رپورٹس نارمل تھیں لیکن بخار بدستور قائم تھا۔ اب تو ڈاکٹر بھی اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا ان کا کیس میں ڈاکٹر احمر کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہیں، آپ ایک بار ان کا نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیں، مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کی فیس ہزاروں میں ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، ایک آفس میں معمولی امپلائی تھی، لیکن مجھے اپنے والد کی صحت اور زندگی بہت عزیز تھی، اسی لیے میں نے ابا میاں کو ڈاکٹر احمر کو چیک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 گھنٹے کی لائن میں لگ کر میں نے ڈاکٹر احمر کو چیک کروانے کے لیے نمبر حاصل کیا تھا۔ 4 گھنٹے کے مسلسل انتظار کے بعد میرے والد کی جیسے ہی باری آنے والی تھی تو ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی مریض کل آئیں۔ یہ سن کر تو مجھے آگ سی لگ گئی۔ میں پچھلے 6 گھنٹے سے اپنے والد کی وجہ سے خواری برداشت کر رہی تھی۔ میرے والد نکاحت کے باوجود 6 گھنٹے سے ایک کرسی پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور جب باری آنے لگی تو بات کل پر ٹال دی تھی۔ میں اس اسسٹنٹ سے جھگڑنے لگی کہ میرے والد بہت بیمار ہیں، میں کب سے اپنی باری کا ویٹ کر رہی ہوں، اور اب جب ہماری باری آنے والی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا کہ سب لوگ ہی یہاں ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے ہیں محترمہ، لیکن ڈاکٹر اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کل آنا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پیشے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے وہ مریضوں کو وقت دے، ان کی تکلیف کو دیکھے۔ میں بنا اپنے والد کو چیک کروائے نہیں جاؤں گی۔ آپ جا کر ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ جب فیس وہ مرضی کی لے رہا ہے تو بنا مریض کو دیکھے وہ جا نہیں سکتا ہے۔ میں نے اچھا خاصا لیکچر اسے سنا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر احمر اپنے روم سے باہر آ کر میری بات سن چکا ہے۔ وہ میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ سر، میں انہیں کب سے سمجھا رہا ہوں لیکن یہ خاتون ہے کہ… میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ڈاکٹر مجھے ہی دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑے غور سے۔ میں تو سمجھی تھی کہ خاصا عمر کا ڈاکٹر ہوگا کیونکہ اس کی شہرت بہت تھی، لیکن وہ ایک 32-35 سالہ نوجوان تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اپنے والد کو میرے روم میں لے کر آئیں، میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ میرا آپ پر احسان ہوگا، ورنہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، فیس بھی اپنی مرضی کی لیتا ہوں اور مریض بھی اپنی مرضی سے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ میں نے اس کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ وہ میرے ابا میاں کو چیک کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ میں اپنے والد کو اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ساری رپورٹس اسے دکھائیں۔ اس نے بس سرسری سی نظر ہی ان پر ڈالی اور میرے والد کو بس 2 منٹ ہی چیک کیا، پھر ایک ڈسکرپشن پیپر پر چند میڈیسن لکھ دیں اور چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں اپنے والد کے ٹیسٹ کروا کر انہیں واپس گھر لے آئی۔ ایک ہی دن میں میرے والد کا بخار اتر چکا تھا۔ 1 ہفتہ وہ دوائیاں کھانے سے میرے والد بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ جب میں انہیں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ان کی ساری رپورٹس ٹھیک تھی۔ ایک رپورٹ میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بخار نہیں اتر رہا تھا، لیکن اس کی دوا اس ڈاکٹر نے لکھ کر دے دی۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ بالکل بے تاثر تھا۔ کہنے لگا میں علاج کروں اور مرض باقی رہ جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ مجھے اس کے لہجے اور انداز سے غرور اور گھمنڈ چھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں وہ وسیلہ لوگوں کو ہی بناتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے چند منٹ میری طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا آپ میرے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ آپ 2 نفل پڑھتی اور اسی ڈاکٹر کے پاس سے دوا لے لیتی جس سے پہلے لی تھی۔ میرا تجربہ بولتا ہے کہ میں کتنا کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ وہی بے تاثر چہرہ، وہی متکبرانہ انداز۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ علاج کرتے ہیں تبھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے نسخے میں شفا ڈالی ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ की ذات कभी कभी किसी के हाथ में शफा देकर भी आजमाता है। हो सकता है जिस बात पर आप इतना घुमंड कर रहे हैं, कल को अल्लाह आपके हाथ से वो शफा सलब कर ले, फिर क्या करेंगे आप? मेरी बात पर उसका चेहरा पल भर के लिए ही गुस्से से सुर्ख हुआ था। फिर एक तेज नजर उसने मुझ पर डाली। कहने लगा, आपको शायद मेरी जहानत का अंदाजा नहीं है। आपके वालिद को मैंने 2 मिनट में देखकर उनका मरज जान लिया था। खैर, मैं हर एक से बहस नहीं करता। उसने रिपोर्ट्स मुझे दे दी। उसके बाद मेरे वालिद से पूछने लगा कि ये लड़की आपकी कौन है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है। फिर पूछने लगा कि शादी हो गई है इसकी। मुझे डॉक्टर की ये बात कुछ अजीब सी लगी। भला उसे मेरी शादी से क्या काम था? अब्बा मियाँ ने कहा कि नहीं, अभी नहीं हुई, मेरी बेटी अभी जॉब करती है। मुझे अब्बा मियाँ की भी उस डॉक्टर से बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं उन्हें वापस घर ले आई। लेकिन अगले चंद रोज बाद ही वो डॉक्टर अपने वालिदैन के साथ मेरे घर पर मौजूद था। मेरे घर का एड्रेस उसने रिसेप्शन से हासिल किया था। मेरी सोचों का तसलसल टूटा था। मैं अब भी दुल्हन के लिबास में उसी जगह बैठी हुई थी। मेरी बात गलत तो हरगिज ना थी जिस पर वो शख्स मुझसे यूं बदला लेता। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी थी। ये सब कैसे मुमकिन था कि वो शख्स बिना मुझे छुए मुझे हमला कर दे? वो डॉक्टर था। यकीनन उसने मुझे अपने किसी तजर्बे की भीड़ चढ़ाने के बारे में सोचा होगा। मेरे वालिद बीमार रहते थे, भाई के साथ सऊदीया जाने वाले थे। मैं उन्हें अगर सच बता देती तो मेरा बीमार बाप परेशान हो जाता। मैं अगले रोज अपने वालिद से मिलने चली गई, क्योंकि वो चंद दिन बाद सऊदीया जाने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान होकर जाएं। मेरे वालिद मुझसे पूछने लगे कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छे तो हैं? मैंने कहा, जी अब्बा, सब कुछ ठीक है। मैं चाहती थी कि अपने वालिद के साथ चंद दिन मैके में ही गुजार लूं। न जाने फिर वो वापस कब आते। अहमर ने शादी की रात मुझसे वो बातें करने के बाद दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी, और सच तो ये था कि उसकी सतही सोच की वजह से मैं खुद भी उसकी मिन्नत नहीं करना चाहती थी। मैं उन लड़कियों में से हरगिज ना थी जो शौहर की ज्यादती हंसकर बर्दाश्त कर जाती हैं और उनकी गलत बात पर भी सर झुका देती हैं। मैं सुबह ड्राइवर के साथ ही अपने मैके आ गई थी। मैंने अहमर का पूछा तक नहीं था कि वो कहाँ है। मैंने बस अपनी सास से इजाजत ली थी और अब्बा मियाँ से मिलने आ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब रात को अहमर मुझे वापस लेने आ गया। वो मेरे वालिद से ऐसी अपनायत दिखा रहा था जैसे वो बहुत अच्छा इंसान हो। मेरे वालिद उसे बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान समझ रहे थे। मैं जानती थी वो शख्स कितना अनापरस्त था। सबके सामने अहमर मुझसे यूं प्यार जता रहा था जैसे मेरे बगैर उसका दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा हो। मेरी भाभी ने कहा कि कुछ दिन महविश को हमारे पास रहने दे, फिर तो हम सऊदीया चले जाएंगे। लेकिन वो कहने लगा कि मैं तो एक दिन में ही अपनी बीवी से उदास हो गया हूँ, 3 दिन तो मैं इसकी याद में देवदास बन जाऊंगा। वो सबके सामने मुझसे मोहब्बत जता रहा था। मैं तो उसकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं पाई, बस चुपचाप उसके साथ घर वापस आ गई। रात को एक मुलाजिमा मेरे कमरे में आई। कहने लगी कि अहमर साहब ने मेडिसिन भेजी है, उसे आप मेरे सामने खा लें। उसने कुछ दवाएं मेरे हाथ में देनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे कोई मर्ज नहीं है जो मैं ये दवाएं खाऊं। मैंने उसे गुस्से से कह दिया। मैं भला क्यों उस शख्स की तजर्बेगाह बनती। वो मुलाजिमा चली गई, लेकिन कुछ देर बाद अहमर बहुत गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, मुलाजिमा के सामने आज के बाद कोई भी बकवास करने की कोशिश मत करना। लो और खाओ ये दवा को, जुड़वा बच्चे होंगे तुम्हें, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने अब भी दवा उसके हाथ से नहीं ली। मैंने कहा कि खुदा के निजाम को चैलेंज करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि तुम मुझे अपने किसी तजर्बे की भीड़ चढ़ाओ। वो गुस्से से मेरे पास आ गया। कहने लगा कि अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना करूं तो शराफत से दवा खा लो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के, मगर वो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। वो बड़े गजबनाक लहजे से कह रहा था। मैंने ताज्जुब से उसे देखा और वो दवा उससे लेकर खा ली। मेरे दवा खाते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। रात को मुझे बहुत गहरी नींद आई, लेकिन नींद में भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ किया जा रहा है। मुझे शायद नींद की दवा दी गई थी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं था, मेरा लाशऊर जाग रहा था। मैं इतना जान चुकी थी कि शायद वो शख्स अपनी अना की तस्कीन की खातिर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करेगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो एक अजियतनाक अमल था। सुबह मैं बहुत मुज़महिल थी।
میں جان چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب والا عمل کر چکا ہے۔ آج وہ شخص بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ میں اسے صرف افسوس سے دیکھ سکتی تھی۔ کہنے لگا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، بنا مرد کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ نہ جانے اسے کس بات کا زوم تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن چند دن بعد میری کیفیت بدلنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ہر کھانے والی چیز سے بو آنے لگی۔ جب میرا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو وہ شخص جشن منا رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھ لی تم نے میری طاقت، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا اتنے بڑے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تم نے اس عمل کو استعمال کیا ہے جو مجبوراً اسلام نے جائز قرار دیا ہے اولاد کے حصول کے لیے، تمہارا اس میں کمال ہی کیا ہے؟ وہ میرے پاس آ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ اگر تم جان جاؤ کہ میرا کیا کمال ہے تو یوں اکڑ کر میرے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، پاگل ہو جاؤ گی، خود کو نوچنے لگو گی، اپنے وجود سے نفرت کرو گی، انسان سے جانور بن جاؤ گی۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر پلنے والا بچہ کس کا ہے۔ اس کی بات نے میری رنگت اڑائی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی اولاد کے لیے ہی کیا ہے، لیکن جو وہ اب کہہ رہا تھا وہ کوئی عام بات نہ تھی۔ کیا اس نے کسی اور شخص کا؟ یہ سوچ ہی میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم اس قدر نیچ اور بےغیرت انسان ہو کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم یہ گناہ کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ میں بالکل ہذیانی سی کیفیت میں تھی، دیوانہ وار اس کا گریبان پکڑ کر چلا رہی تھی، اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے مجھے دھکے سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کہنے لگا بہت اکڑ تھی تم میں کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے اللہ اگر شفا چھین لے گا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بڑا یقین ہے تمہیں اس بات پر، تو جاؤ کہو اللہ سے کہ وہ تمہارے وجود سے اس ناجائز بچے کو نکال کر دکھا دے جو رشتے میں تمہارا بھائی لگتا ہے۔ ایک بم تھا جو میرے سر پر پھٹا تھا۔ حیرت چھوٹا لفظ تھا۔ مجھے نہ اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا، نہ میری سوچ کی اس حد تک رسائی تھی جو وہ غلیظ شخص میرے ساتھ کر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارے والد کو میں نے اپنے ہاسپٹل بلایا تھا کہ سعودیہ جانے سے پہلے میں ان کا چیک اپ کر لوں۔ بس میں نے وہیں یہ کام بھی کر لیا۔ تم نے میری طاقت کو خود للکارا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری، میری پڑھائی، میرے غیر ملکی ہاسپٹل میں کیے گئے تجربے سب بیکار تھے۔ بس اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا ڈال دی تو میں کامیاب ہوں، ورنہ میں ناکام ہوں۔ اب جو کچھ میں نے تمہارے وجود میں ڈالا ہے، جاؤ اپنے ایمان کے یقین سے اسے ختم کر دو، کیونکہ اس کمرے سے باہر تم تب ہی نکلو گی جب اپنے بھائی کی ماں بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی، نفرت سی ہونے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب بھی مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ میرے وجود میں بچہ کس کا ہے، میرا جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ کیسا گھمنڈی انسان تھا وہ شخص کس قدر گھٹیا سوچ کا مالک تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر اسے روتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کو اپنی تعلیم اور ڈگریاں حاصل کرنے پر اتنا بھی غرور ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی دعوے پر اتر آئے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کو پا کر عاجزی اختیار کرتا ہے یا متکبر ہو جاتا ہے۔ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میں بے حد اذیت میں تھی۔ لمحہ لمحہ مرنا کسے کہتے ہیں یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک بار رات کے وقت میں کھڑکی کھول کر گیلری میں کود گئی۔ مجھے اس شخص کے گھر میں نہیں رہنا تھا، میں یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے گیلری کی پائپ لائن کے سہارے سے لاؤنج میں اتر گئی۔ چوکیدار بھی اس وقت اپنے کوارٹر میں واپس جا چکا تھا۔ میں نے تیزی سے لان عبور کیا اور مین گیٹ کھول کر اس بنگلے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ شخص مجھے اذیت دے کے تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ایک بڑی عمر کی خاتون میرے سامنے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی تم کون ہو بیٹی اور کیوں اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی؟
وہ تو شکر ہے کہ میرے بیٹے نے گاڑی کو فوراً سے بریک لگا لی، ورنہ تو تم مر چکی ہوتی۔ میرے سر پر شاید چوٹ آئی تھی کیونکہ میرا سر پٹیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں بے سہارا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے تمہارا ایک اور نقصان بھی ہوا ہے، تمہارا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ میرے رب نے مجھے ایک بہت بڑی اذیت سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہ عورت ایک فلاحی ادارہ چلاتی تھی، میں بھی اس کے ساتھ یہی کام کرنے لگی۔ 3 سال گزر گئے۔ جب اس عورت نے مجھے ایک چیک دیا، کہنے لگی کہ ایک ہاسپٹل کے اندر دے آؤ، ان پیسوں سے مریضوں کا علاج ہوگا۔ میں جب ہاسپٹل میں گئی تو مجھے ریسیپشنسٹ نے ایک غلط کمرے میں بھیج دیا۔ کہنے لگی کہ آنر اس کمرے میں مریض کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو ایک شخص نہایت ہی لاغر سا تھا، جس کا جسم بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ اس شخص کا چہرہ دوسری جانب تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں باہر جانے لگی اس شخص نے اپنا رخ میری جانب کر لیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران پریشان تھی۔ وہ احمر تھا، لیکن اتنا کمزور تھا، اپنی عمر سے کئی سال بڑا لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بوڑھا انسان ہو۔ مجھے دیکھ کر مجھے پکارنے لگا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا مہوش مجھے معاف کر دو، میں کوڑ میں مبتلا ہو چکا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں تڑپ رہا ہوں، میری کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی، بلکہ کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ میں نے غلط کیا تھا، میں نے اللہ سے کھلے عام جنگ کر لی تھی۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں جو دوسرے مریضوں کا علاج کرتا تھا، پچھلے 1 سال سے دنیا جہان کے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، لیکن نہ میرا مرض ٹھیک ہوتا ہے، نہ مجھے موت آتی ہے۔ خدا را مجھے معاف کر دو، دعا کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ میری اذیت کم ہو جائے۔ لیکن میں بنا کچھ کہے وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر اللہ ایسے لوگوں کو برا انجام ہی دکھاتا ہے۔